بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سابق جرنیل کے خلاف نیب نے بہت بڑا مقدمہ بنا دیا ہے۔ بہت سنگین قسم کے مالی الزامات ہیں، ان کو طلب کیا گیا ہے۔ ان کا کیا جواب آیا ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں بڑا ہنگامہ خیز دن رہا ہے۔ اپوزیشن نے، تحریک انصاف نے آج بہت بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ ہر طرف لیلا لیلا ہوئی ہے، لیکن وفاقی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں کس کی موجیں لگ گئی ہیں اور کون زیادہ خسارے کے اندر ہے۔ چونکہ آج کا یہ بجٹ انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو 10 عام پوائنٹس اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ بجٹ بالآخر پیش کر دیا گیا ہے اور یہ بجٹ نون لیگ کا تو موقف ہے کہ بہت زیادہ عوام کو ریلیف دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف جو تحریک انصاف ہے انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوگا عوام کو۔ میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ اس وقت جو پاکستان کا ٹوٹل بجٹ ہے وہ 17,000 ارب سے زائد کی جو پیمنٹ ہے، بلکہ یہ مشتمل ہے، اور جو ٹیکس آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے اس میں وہ 19,278 روپے کا ہے، اور صوبوں کے لیے اس میں 8206 ارب روپے ان کو ادا کرنا ہے، اور جو پہلے سے ماشاءاللہ اس ملک کی حکومتوں نے قرضے لے رکھے ہیں ان کی ادائیگی میں 8207 ارب روپے اس کے اندر ہم نے دینے ہیں۔ یعنی ٹوٹل ہمارا جو بجٹ ہے اس میں سے تقریباً جو آدھا ہے وہ بجٹ تو چلا جائے گا یہ دینے میں، جو ہم نے قرض لیے ہوئے ہیں پہلے سے۔ دفاع کا جو بجٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، چونکہ حالیہ پاک بھارت جو جنگ ہے اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ اضافہ ضروری ہے، تو 2550 ارب روپے یہ دیے جائیں گے دفاع کو۔ اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو سول حکومت کے کھاتے میں ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایکچولی فوج سے یا جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جو سبسڈیز ہیں ان کے لیے 1186 ارب روپے رکھا گیا، تو ٹوٹل 20,149 ارب روپے پاکستانی یہ بجٹ ہے۔ جو پیسے اکٹھے کرنے ہیں وہ صرف 4 کھاتوں میں پورے ہوئے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ کہاں سے آئے گا، تنخواہیں، وزارتیں، اور نتیجہ اس کا یہی ہے کہ حکومت کو دوبارہ قرض لینا پڑے گا، اور ہر مرتبہ کی طرح حکومت کہے گی کہ یہ ہمارا IMF کا آخری پروگرام ہے، چونکہ نون لیگ کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر سال قرضہ لینا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ہمارا یہ آخری پروگرام ہے، اور پھر جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو جب ان پہ تنقید ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ آخری پروگرام ہے۔ بھائی، کہنے سے آخری پروگرام نہیں ہوتے، وہ عملی اقدامات سے آخری پروگرام ہوتے ہیں۔ ایک طرف آپ جس طرح اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، صوبائی وزراء، وفاقی وزراء، پھر سپیکر، چیئرمین سینٹ، ان کے تنخواہوں کے جو عللے تللے ہیں، جو اضافے مراعات وہ آپ نے جو ہے وہ کیے ہیں۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس بجٹ ویسے تو ایک بڑا اعداد و شمار کا یہ گورکھ دھندا ہوتا ہے، لیکن اگر سادہ الفاظ میں بتاؤں تو حکومت نے اپنی کوئی بھی عیاشی اس بجٹ کے اندر ختم نہیں کی کہ بھئی ہم یہ عللے تللے کر رہے ہیں، تو چونکہ قوم سے ہم قربانی مانگ رہے ہیں تو لہذا ہم بھی یہ قربانی دے رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی قربانی نہ دینے کا عملی طور پر آج اس بجٹ کے اندر اعلان کیا ہے۔ اچھا، دوسری جو بڑی عام بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سیلری کلاس ہے اس کے حوالے سے بھی اس میں ہوا ہے۔ پھر جو آن لائن اس وقت سیل کا آپ کو علم ہے، ای کامرس کا بڑا پاکستان میں رجحان ہے۔ اب اس ای کامرس کے اندر دراز، ٹیمو، علی ایکسپریس، یہ آن لائن چیزیں خریدنے پر 18% جو ٹیکس ہے وہ عائد کیا گیا، اور کوریئر کمپنیز کے ذریعے یہ ٹیکس لیا جائے گا، تو لہذا اس کی بھی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ پھر نان فائلر جو گاڑیاں ہیں وہ گاڑی نہیں خرید سکیں گے، جائیداد نہیں خرید سکیں گے، بینک اکاؤنٹ نہیں کھلے گا، تو نان فائلر کو فائلر ہونا پڑے گا، تو اس سے جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ بڑی ٹیکنیکل گیم حکومت نے کھیلی ہے، پازیٹیو کہیں نیگیٹو کہیں، لیکن اس میں مزید جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں یقیناً اضافہ ہوگا۔
اور انہوں نے ساری یہ ڈیٹیل اس کے اندر دی ہے۔ اچھا، جو پازیٹیو بات ہے اس کے اندر وہ آئی ہے، جو فائدے مند رہیں گے وہ پراپرٹی ڈیلرز، جو سمجھے پراپرٹی سے وابستہ جو انڈسٹریز ہیں۔ ویسے تو چیزیں باقی مہنگی ہوں گی، سیمنٹ وغیرہ اور باقی جتنی یعنی اسٹیل سب کچھ مہنگا ہوگا، لیکن تعمیرات کے شعبے کے اندر یہ بڑا عام قدم اٹھایا گیا، چونکہ بہت ساری صنعتیں اس سے وابستہ ہیں، اور اسی کے ذریعے تحریک انصاف نے جو حکومت ہے اس کے اندر اچھا جو ہے وہ جی ڈی پی دیا تھا، اور وہ پراپرٹی کا کام ہے۔ تو اس کے اندر پاکستان کی معیشت میں تعمیرات کا ایک بڑا شعبہ ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارے بڑے پیمانے کی صنعتی پیداوار لارج سکیل مینوفیکچرنگ تعمیرات کے شعبے پر منحصر ہے، تاہم بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے یہ چونکہ منفی اثرات اس پہ مرتب ہوئے ہیں، تو جائیدادوں کی خرید و فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5%، 3.5% سے کم کر کے 2%، اور 3% سے کم کر کے 1.5% کر دی گئی ہے۔ تو تقریباً نصف جو ہے یہ کی گئی ہے۔ تعمیرات کے شعبے کے بوجھ کو مزید کم کرنے کے لیے کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر گزشتہ سال عائد کیے جانے والے 7% تک کا جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس تھا اس کو ختم کر دیا تھا، چونکہ اس کے ذریعے پراپرٹی کی صنعت بالکل بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کم لاگت کے گھروں کی تعمیر کے لیے قرض فراہم کرنے کے لیے مارگیج کی حوصلہ افزائی کے لیے 10 مرلے تک کے گھروں اور 2000 اسکوائر فٹ تک کے فلیٹس میں ٹیکس کریڈٹ متعارف کرایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ حکومت مارگیج فائنانسنگ کو پروموٹ کرے گی۔ تو یہ جو اس وقت ہے، اسی طرح پیپر ڈیوٹی 4% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ گھروں کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ تو پراپرٹی انڈسٹری جو ہے اس سارے معاملے کے اندر فائدے میں رہی ہے۔ پھر جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ ریلیف مہیا کر رہے ہیں، ایک متوازن اور معاشی ترقی کے لیے موضوع کارپٹ ٹیکس رجیم متعارف کرانے کے لیے تجاویز پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ تک جو سالانہ آمدنی ہے کارپوریشن سپر ٹیکس 0.5% کمی کی گئی ہے۔ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، اور اسی طرح یہ مانا گیا ہے کہ یہ جو بیرون ملک لوگ جا رہے ہیں پاکستان سے ہجرت کر کے 30 لاکھ بندہ ابھی گیا ہے، تو یہ بہت بڑی ہجرت ہے۔ تو یہ برین ڈرین ہو رہا ہے۔ پہلے ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ برین گین ہے، لیکن بجٹ کے اندر اس کے الٹ کہا گیا کہ یہ واقعی برین ڈرین ہے، اور اس کو کم کرنے کے لیے بھی ان کو کچھ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ مسلح افواج کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس بتایا گیا ہے کہ ملک میں سیکورٹی صورتحال خطرے سے دوچار ہے۔ مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات سر انجام دی، اور ان خدمات کے احترام میں مسلح افواج کے افسران اور سولجرز GCOs کے لیے اسپیشل ریلیف دینے کی تجویز ہے۔ یہ اخراجات مالی سال 2025-26 کے لیے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے۔ اچھا، یہ بھی ہے۔ پھر گاڑیاں اب مزید مہنگی ہوں گی، حالانکہ توقع یہ تھی کہ گاڑیاں سستی ہوں گی۔ پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں پر انجن کے حساب سے لیوی لگے گی۔ 850cc سے چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 12.5% سے بڑھا کر 18% مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ گاڑیاں سستی ہوتے ہوتے مہنگی ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو پیٹرول اور ڈیزل ہے، اب مہنگائی جو ہے اب وہ بہت زیادہ ہوگی اس سارے معاملے کے اندر۔ اس میں 5 روپے فی لیٹر تک کاربن لیوی لگے گی، اور یہ مزید اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے لیے اخراجات رکھے گئے ہیں، یہ روٹین کی بات ہے۔ پیٹرول ڈیزل مہنگے ہوں گے، اور موبائل فون کی قیمتیں بڑھے گی، گاڑیاں مہنگی ہوں گی، آن لائن جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں، سولر پینل مہنگے ہو گئے ہیں۔ پہلے سولر پینل لگوائے گئے، اس سے کمائی کی گئی، اور اب سولر پینل جو ہے اس کی بجائے انہوں نے کہا ہے جنہوں نے لگوا لی ہیں اب تو IPP سے آپ کو بجلی بھائی زبردستی خریدنی پڑے گی۔ بینک سے 1 لاکھ روپے نکلوانے پر 1000 روپے ٹیکس دینا پڑے گا نان فائلرز کو۔ نان فائلرز گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکیں گے، بینک اکاؤنٹس بھی نہیں کھلوا سکیں گے۔ تو یہ جو نان فائلرز ہیں یہ ان کے لیے چیز رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے نئے بجٹ کے اندر کچھ ریلیف دیا گیا ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اب بتایا گیا ہے کہ مختلف جو باقی صنعتیں ہیں وہ چونکہ گروتھ نہیں ہو رہی، زراعت پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔
یہی مہربانی کی گئی، اور میرا خیال ہے جس طرح کاسٹ آف پروڈکشن ہے تو ویسے ہی زراعت کا بٹھا آپ نے بٹھا دیا، اس کے لیے مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، بہت ساری ڈیٹیلز بھی ہیں، لیکن اگلی جو خبر ہے وہ بڑی عام ہے۔ یہ خبر بھی ایک سابق جو جرنیل ہیں ان کے متعلق ہے۔ پہلے آپ کو علم ہے جنرل فیض حمید وہ زیر عتاب ہیں، اور روز کوئی نہ کوئی جو صحافی ہیں وہ خبر دیتے رہتے ہیں کہ اب ان کے خلاف کنکلوژن ہونے جا رہا ہے، اس ٹرائل کا ایک افسر آ گیا ہے، اس نے عمران خان کے خلاف گواہی دے دی ہے، اور عمران خان بھی اس میں فوجی عدالت میں چلے جائیں گے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن عمران خان کے دور کے اندر ہی اور پہلے ایک سابق جرنیل ہیں مزمل حسین، جنرل ریٹائر مزمل حسین، یہ واپڈا جو ہے اس کے چیئرمین رہے ہیں۔ واپڈا کے چیئرمین آپ کو علم ہے مختلف پروجیکٹ ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے ڈیمز کے جو پروجیکٹ تھے وہ موجود تھے۔ اب نیب نے ان کو نوٹس بھیجا ہے، ان کی تحقیقات تو شروع تھی، اور الزام جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور یہ الزام ہے تقریباً 150 ارب روپے، یعنی 1 ارب سے زائد کی مبینہ کرپشن یا بے ضابطگی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ان کو نوٹس کیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ جنرل جو ہے وہ انہوں نے نیب میں انہوں نے کہا میں پیش نہیں ہو سکتا، مجھے مصروف ہوں، کام ہے۔ اب ان کو نیب کو انہوں نے پیغام پہنچایا کہ آئندہ طلبی ہیڈ کوارٹر کی منظوری کے بعد ہوگی، ورنہ حاضری نہیں ہوگی۔ بھائی یہ چھوٹی موٹی ٹیم مجھے نوٹس نہ کرے، ہیڈ کوارٹر سے ہو، وہ پھر پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ اپنی جگہ ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا جو سکینڈل ہے آنے والے دنوں کے اندر بتایا جا رہا ہے، یہ بھی بنے گا 150 ارب روپے کا۔ یہ ایک اس کے اندر کتنی بے ضابطگی ہوئی ہے، کتنی کرپشن ہوئی ہے کرپشن یا نہیں ہوئی ہے، وہ کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ لیکن نیب کے اندر بھی آپ کو علم ہے اس وقت چیئرمین ایک ریٹائرڈ جنرل نذیر بٹ ہیں، تو وہ آئے ہیں، تو اب یہ ایک ریٹائرڈ اور جو جنرل ہے ان کو مالی جو کرپشن ہے اس کے الزام کے اندر یہ نوٹس دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج قومی اسمبلی کے اندر اجلاس بڑا ہنگامہ خیز تھا، روٹین کے مطابق وہی ہوتا ہے، بغیر سنے سنائے کاپیاں پھاڑنا، لیلا لیلا، اور میرا خیال ہے مجھے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگا جو زرتاج گل ہیں، وہ ایک خاتون ہے، ان کو کچھ جملے بازی کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ کوئی بھی اگر جملہ پھر مخالف بولتا ہے تو وہ خاتون ہونے کی حیثیت سے بہت ساری چیزیں پھر وہ غیر اخلاقی ہو جاتی ہیں۔ اور باقی جو ہے وہ روٹین میں عمر ایوب، ان کی بجائے بھی اگر کوئی اور 2-4 بندے یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ ہنگامہ خیزی رہی کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے۔ باقی اس پہ مزید ابھی چونکہ بہت ساری اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں، وہ آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔